تو ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کے ساتھ، اور عصر کا شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت ختم ہونے کے ساتھ، یعنی ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دوسرے دن جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جماعت کروائی تو اس وقت جماعت کروائی کہ جب سورج کی اپنے روشنی جو ہے یا سورج کی تپش جو ہے وہ کم ہو گئی، زرد پڑنا شروع ہو گیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے، 2 میٹر کی دیوار تھی، 2 میٹر سایہ ہوا تو عصر کا وقت شروع ہوا، جب 4 میٹر سایہ ہو گیا، اس کا دگنا ہو گیا، تو یہاں پر مغرب کا شروع نہیں، یہاں سے ابھی عصر کا وقت ختم ہوا۔ لیکن اصل عصر کا وقت کہاں تک ہے؟ وہ سورج غروب ہونے تک ہے۔ اب یہاں پر ہمیں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ عصر کے 2 وقت ہیں، بلکہ علماء نے 3 وقت کہا ہے۔ ایک افضل وقت ہے۔ افضل وقت کب ہے؟ جب وقت شروع ہوتا ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اس کے بعد یہ افضل وقت ہے، چاہیے کس وقت نماز پڑھ لیں۔ اور دوسرا وقت ہے اختیاری وقت۔ اختیاری وقت ہونے کا معنی کہ جب تک ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا نہیں ہو جاتا، برابر ہونے سے شروع ہوا تھا ہر چیز کا سایہ، دگنا ہونے تک یہ اختیاری وقت۔ اختیاری وقت ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ بغیر کسی مجبوری کے بھی عصر کی نماز اس حد تک لیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورج غروب ہونے تک یہ کون سا وقت ہے؟ تیسرا وقت، یہ مجبوری کا وقت ہے، جس کو اضطراری وقت کہتے ہیں۔ مجبوری کا وقت، مجبوری کا ہونے کا معنی کہ آدمی کسی کام میں تھا، کوئی فرصت نہیں ملی، کوئی اس طرح کی معاملہ ہوا، تو اس کو اجازت ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے عصر کی نماز کو اس حد تک لیٹ کر سکتا ہے کہ سورج کی روشنی مان پڑ جائے، زرد ہونا شروع ہو جائے، اس وقت تک لیٹ کر سکتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ لیکن سورج غروب ہو گیا تو عصر کا وقت بالکل ختم ہو گیا۔ تو عصر کے حوالے سے ہم بیان کریں گے کہ عصر کے حوالے سے 3 اوقات ہیں۔ ایک افضل وقت ہے، کب؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی جب شروع ہوتا وقت، بہتر افضل یہ ہے کہ اسی وقت نماز پڑھ لیں۔ اور صحابہ اکرام عصر کی نماز جلدی پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جلدی پڑھتے تھے۔ حضرت جابر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتے مسجد نبوی میں، عصر کی نماز پڑھ کے کہتے ہمارا گھر مدینہ سے ایک سائڈ پہ تھا، باہر تھا، ہم وہاں پر جاتے، عصر کی نماز پڑھ کے وہاں جاتے اپنے گھر، اور جا کے اونٹ ذبح کرتے۔ ذرا غور سے سنیے، کیا ذبح کرتے؟ اونٹ، مرغی نہیں، اونٹ ذبح کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے۔ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹتے، بناتے اور پکاتے، اور اس کا گوشت کھا کے پھر آ کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اونٹ کا گوشت گلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا، بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا، اور پھر اس کو کھانا، یعنی اتنی جلدی عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یقین کرے بھائیو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، بالکل زرد ہوا ہوتا ہے، پیلا ہوا ہوتا ہے، اور ہماری بعض مسجدوں میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، جو اصل جماعت ہوتی ہے مسجد کی پہلی جماعت جس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو بعد میں جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بعض مسجدوں میں صرف ایک ہی جماعت ہوتی ہے، دوسری کرنا منع ہے۔ تو ان بعض ایسی مسجدوں میں ہم نے اس وقت جماعت ہوتے دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس وقت نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تلک صلاۃ المنافق، کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ تلک صلاۃ المنافق، آپ پھر فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ کیوں؟ منافق کیا کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹھا رہتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے بیٹھا رہتا ہے، حتیٰ کہ سورج جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے کہاں پر؟ شیطان کے سینگوں کے درمیان، آپ کا فرمان ہے۔ تو جو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اٹھ کے جو ہے وہ 4 ٹکرے مارتا ہے، اس میں کوئی اللہ کا ذکر کم ہی کرتا ہے۔ تو یہ ایسا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو عصر کو پہلے وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر آپ نے لیٹ کرنا ہے تو جب تک ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جس کو کوئی مجبوری ہو، سویا ہوا، دیر سے اٹھا ہے، کام میں پھنسا ہوا تھا، پہلے نہیں چھوٹ سکا، کوئی بھی ایسا معاملہ تھا، وضو کے لیے پانی نہیں ملا تھا، گاڑی پہ سوار تھا، کوئی بھی ایسی وجہ،
تو سورج غروب ہونے تک عصر کا وقت باقی ہے، لیکن ان کے لیے جو مجبوری ہو جس کو، ورنہ عصر یہ ہے کہ سورج کے دھوپ جو ہے اس کو ماند پڑنے میں یعنی آپ دیکھتے ہیں سورج کی دھوپ تیز ہوتی ہے، لیکن غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اس سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔